کیا کسی نے اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کری؟ آپ لوگ سوچیں گے کہ درد کہاں تھا اس کے چہرے پر، وہ تو ہنس رہی تھی۔ نہیں، درد تھا، بہت درد تھا اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں۔ وہ درد تھا کہ وہ دنیا سے منہ موڑ رہی تھی، وہ درد تھا کہ اس کا ایک ڈائلاگ جو وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک میں انسانوں کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی، کہ دیکھو اگر تم نے جہیز نام کی لعنت کا بائیکاٹ نہیں کرا تو مسلسل عائشہ عارف بنتی رہیں گی، اور وہ اسی طرح مسکراتی بھی جائیں گی، تمہارے پر لعنتیں بھیجتی بھی جائیں گی کہ ہمیں تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی۔ لڑکی کو ٹینس بال بنا دیا جاتا ہے، لڑکی میکے آتی ہے تو سنوائی نہیں ہوتی، سسرال جاتی ہے تو ٹھکائی ہوتی ہے۔ کہاں جائے گی لڑکی؟ پھر وہ خودکشی کی طرف جاتی ہے تو سارے بل بلا اٹھتے ہیں، خودکشی حرام ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں لاکھوں کے سوٹ جا رہے ہیں۔ تو پھر کیا امید لگائیں گے کہ آپ کی بیٹی عائشہ عارف نہیں بنے گی؟ ننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر، میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا پر عائشہ نام کی لڑکی جس نے خودکشی کری بہت تیزی سے وائرل ہوئی، اور اس سے زیادہ وائرل ہوا وہ میرا لائیو جو میں نے آپ کے ساتھ اپنے درد کو شیئر کرا اور آپ کو بتایا کہ واقعی یہ کتنی بڑی غلطی ہوئی ہمارے سماج سے کہ ایک عائشہ نام کی معصوم سی 23 سال کی لڑکی اپنی زندگی کو ہنستے ہنستے خیرآباد کہہ دیتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو شیئر کرا، ہم لوگوں نے اس کو دیکھا، لیکن کیا کسی نے اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کری؟ آپ لوگ سوچیں گے کہ درد کہاں تھا اس کے چہرے پر، وہ تو ہنس رہی تھی۔ نہیں، درد تھا، بہت درد تھا اس کے لہجے میں، اس کی آنکھوں میں۔ وہ درد تھا کہ وہ دنیا سے منہ موڑ رہی تھی، وہ درد تھا کہ اس کا ایک ڈائلاگ جو وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ پاک میں انسانوں کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یعنی وہ پورا تہیا کر کر اتری تھی، وہ پورا یہ سوچ کر اتری تھی کہ اس کو جینا نہیں ہے۔ کیوں خودکشی کری؟ کیوں پانی میں ڈوب کے مری؟ پانی میں ڈوب کے تو ہم لوگوں کو مر جانا چاہیے، ہم سماج والوں کو مر جانا چاہیے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے مسلسل اس بھارت میں عائشہ عارف بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ تو ایک عائشہ عارف تھی جس نے ایک ویڈیو بنا دی اور وائرل ہو گئی۔ کیا آپ نے سوچا ایسی ہزاروں عائشہ عارف ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی، شاید مجھے بھی اس والی بات کی بہت حیرت ہے کہ میں نے جو وہ لائیو کرا، اس لائیو کے بعد آپ یقین کریے کہ میرے واٹس ایپ پہ، میرے فیس بک پیج پر، میرے میسنجر پر لگاتار ان لڑکیوں کے، ان کی فیملی کے، ان کے بھائیوں کے، ان کے ماں باپ کے SMS آ رہے ہیں کہ ایمن رضوی ہمارے گھر میں بھی عائشہ ہے اور وہ بھی عائشہ عارف بننے کو تیار ہے، یعنی وہ بھی خودکشی کرنا چاہتی ہے، اور سب کی سیم ایک جیسی پرابلم کہ سب جہیز کی ماری۔ کیا چیز ہوتا ہے جہیز؟ کبھی آپ نے سوچا؟ آپ جو یہ پرائے مال پر رالے ٹپکاتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ان والدین کے بارے میں جو آپ کو ایک لڑکی دیتے ہیں، ایک پڑھی لکھی لڑکی دیتے ہیں، ایک سلیقہ شعار لڑکی دیتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، گھرداری سکھاتے ہیں، اور یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا تو اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اب تیرا اس گھر میں اگر آئے گا تو جنازہ آئے گا، یا ہم تیرے جنازے کو اسی گھر میں جا کر کاندھا دیں گے جہاں ہم تجھے رخصت کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہوتی ہے والدین کی کہ وہ اپنے لختے جگر نور نظر کو پڑھا لکھا کر آپ کو سونپتے ہیں، اور ساتھ میں پھر آپ کو ٹرک بھر کے جہیز بھی چاہیے، لڑکی پڑھی لکھی بھی چاہیے جو جاب کرے اور آپ کی تجوریاں مسلسل بھرتی رہے۔ عائشہ عارف ناکام ہو گئی کیونکہ عائشہ عارف نہ تو ہائر کوالیفائڈ تھی، نہ عائشہ عارف بہت اچھے خاندان سے تھی، نہ عائشہ عارف کا والدین جو تھے وہ امبانی ہاؤس میں جاب کرتے تھے، بہت غریب تھے، ٹیلر تھے، اور وہ اس عیاش عارف کی گلکیں نہیں بھر پا رہے تھے۔
تو اس خودکشی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ خودکشی ایسی خودکشی ہے جو پوری دنیا کو جھنجھوڑ گئی، جو پوری دنیا کو ایک سیکھ دے کر چلے گئی کہ دیکھو اگر تم نے جہیز نام کی لعنت کا بائیکاٹ نہیں کرا تو مسلسل عائشہ عارف بنتی رہیں گی، اور وہ اسی طرح مسکراتی بھی جائیں گی، تمہارے پر لعنتیں بھیجتی بھی جائیں گی کہ ہمیں تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی، ہمیں نہیں جینا۔ 23 سال کی لڑکی زندگی سے منہ موڑ دیتی ہے۔ شادی کب ہوئی تھی پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سن 2018 میں، اور سن 2018 میں شادی کے 2 مہینے بعد سے ہی اس کی پٹائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور یہاں تک ہوا کہ اس نے کنسیو کر لیا، وہ پریگننٹ ہو گئی، اور عارف نے اس پہ اتنی مار لگائی اور مار لگانے کے بعد اس کو پیٹ پاٹ کر وہ اس کو جا کر احمد آباد اس کے باپ کے گھر پھینک آیا، اور ڈیمانڈ کیا رکھی کہ 1.5 لاکھ دو گے تو تمہاری بیٹی کو میں پھر گھر لے جاؤں گا۔ غلطی کس کی ہے؟ غلطی ہماری ہے۔ کیا شادی کرنے سے پہلے والدین نے دیکھا تھا؟ عارف ایک عیاش قسم کا نوجوان تھا جو رنگین برنگی زندگی گزارتا تھا، جس کے اہلو پہلو میں لڑکیاں رہتی تھی، جس کے حوصلے اتنے بلند تھے کہ وہ عائشہ عارف کے سامنے لڑکیوں سے ویڈیو کال کرتا تھا۔ کون ہے ذمہ دار اس چیز کا؟ کیا والدین جب شادی کرنے جاتے ہیں کیا وہ معلومات کرتے ہیں؟ کیا وہ معلومات کرتے ہیں کہ جس لڑکے سے ساری زندگی اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں، وابستہ کر رہے ہیں اپنی زندگی کو، اس زندگی کے ساتھ کیا وہ زندگی اس لائق ہے کہ ان کے لختے جگر نور نظر کو صحیح سلامت رکھ پائے گی؟ کبھی سوچا؟ کوئی معلومات نہیں کرتا، سارا دماغ اس بات پر لگا رہتا ہے کہ شادی میں کتنا خرچہ ہوگا، جہیز کتنے کا آئے گا، مہمان کتنے آئیں گے، سلامی میں کیا دیا جائے گا، لڑکی کی ساس کو، لڑکی کی نند کو، لڑکے کے باپ کو، لڑکے کے دیور کو کیا کیا دیا جائے گا، ساری چیزیں اس پہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ کون سا سماج ہے یہ؟ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم بھارتی ہیں، نہ تو بھارت کا کلچر نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جہیز جیسی لعنت کو عام کریں۔ لوگ کہتے ہیں اب جہیز کہاں رہا، جہیز کا ٹرینڈ تو ختم ہو گیا۔ نہیں ہوا، اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پہلے زمانہ اٹھا کر دیکھیے، اتنا جہیز نہیں تھا جتنا اب بڑھ گیا ہے۔ اب آپ نے بگاڑ دیا، ان تمام ماں باپ نے، ان تمام فیملیز نے، ان لڑکیوں کے والدین نے ان لڑکوں کو پالنا شروع کرا، ان ناسوروں کو، ان کینسر کو پالنا شروع کرا، کیونکہ آپ نے ان کی تجوری بھرنی شروع کر دی۔ آپ سلامی میں کار دے رہے ہیں، فارم ہاؤس میں شادی کر رہے ہیں، ساس کو سونے کا سیٹ، نندوں کو سونے کے سامان، دیوروں کو بائکس، ہزاروں لاکھوں کے سوٹ جا رہے ہیں، تو پھر کیا امید لگائیں گے کہ آپ کی بیٹی عائشہ عارف نہیں بنے گی؟ جب آپ نے خود لالچ کو دعوت دی، آپ نے لالچی لوگوں کو اپنی بیٹی دے دی، تو وہ تو منڈی ایسے ہی سجائیں گے، وہ تو آپ کی بیٹی کو انسان نہیں سمجھیں گے، سوئٹزرلینڈ کا اکاؤنٹ سمجھیں گے اور ایک ATM سمجھیں گے کہ بار بار وہ بٹن دبائیں گے اور تجوریاں بھری جائیں گی۔ وہ تجوریاں آپ بھرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کری تو کبھی آپ نے یہ کہا کہ بیٹی اگر تو وہاں پر خوش نہ ہو تو یہ دروازے تیرے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، تو زندہ آنا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو مر جانا، وہاں پر ظلم سہتی رہنا، لیکن تیرا جنازہ ہے نہیں۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹیوں کو یہ احساس دلایا، یہ کانفیڈنس دیا اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے؟ کبھی آپ نے کہا کہ بیٹی اگر تیرے پیر میں چھالا پڑے یا تیرے اوپر ظلم ہو تو ہمیں بتانا؟ نہیں بتاتا۔ سب والدین یہی سیکھ دیتے ہیں کہ بیٹی تجھے رخصت کر رہے ہیں، آج کے بعد اس گھر کے دروازے تیرے پہ بند ہو گئے، اب تو مہمان بن کر آنا، اب تو ہماری بیٹی نہیں رہی، اب تو کسی کی امانت ہے، تو کسی کی عزت ہے، تو کسی کی بیٹی ہے، تو کسی کی بیوی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا ایک ہی دن میں نکاح کر کے آپ کی بیٹی کا آپ سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ تو عائشہ عارف بنانے میں ہمارے سماج کے والدین کا بھی اتنا ہی بڑا ہاتھ ہے جتنا عارف کا ہاتھ ہے، کہ لڑکی کو ٹینس بال بنا دیا جاتا ہے، لڑکی میکے آتی ہے تو سنوائی نہیں ہوتی، سسرال جاتی ہے تو ٹھکائی ہوتی ہے۔ کہاں جائے گی لڑکی؟ پھر وہ خودکشی کی طرف جاتی ہے تو سارے بل بلا اٹھتے ہیں، خودکشی حرام ہوتی ہے، عائشہ تم نے حرام کام کر دیا۔
کبھی تم نے سوچا کہ بندہ اپنی زندگی ختم کرنے جا رہا ہے، وہ اتنا مجبور کیسے ہو گیا؟ کس نے اس کو اتنا مجبور کرا؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ ایک بے جان چیز کے لیے ایک جاندار چیز کی قربانی دے دیتے ہیں لیکن سدھرتے نہیں ہیں۔ ارے گاڑیاں، نوٹ، سامان، سب چیزیں آ جائیں گی، کیا پوری دنیا کی دولت بیچ کر، پوری دنیا کی دولت دے کر ایک عائشہ عارف کو کوئی واپس لائے گا؟ لا سکتا ہے کسی میں اتنی ہمت؟ آپ گاڑی بھی لے سکتے ہیں، مکانات بھی لے سکتے ہیں، پیسہ بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی لڑکی کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ میرے پاس اتنے سارے خط ہیں کہ ان کی کہاں کہاں تک میں کال کروں، سب لوگ پریشان ہیں۔ لڑکیاں مجھ سے کہہ رہی ہیں ایمن رضوی ہم عائشہ بننے والے ہیں، ہمارے سسرال میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے، ہم اپنے میکے آ گئے، ہمارے والدین ہمیں وہاں بھیجنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے طلاق کی دھمکیاں مل رہی ہیں، ہم کیا کریں؟ تو میں اکیلی ایمن رضوی کیا پورا سماج سدھار دوں گی؟ آپ تمام لوگوں کو میرے ساتھ آنا ہوگا، آپ تمام لوگوں کو عائشہ عارف بننے سے روکنا ہوگا۔ اپنے گھروں میں، اپنے پڑوس میں، اپنے علاقوں میں، اپنی کمیونٹی میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کون ایسی لڑکی ہیں جو عائشہ عارف جیسی زندگی گزار رہی ہیں، کون ایسی لڑکی ہیں جو خودکشی کے لیے مجبور کری جا رہی ہیں۔ ارے ہم تو مومن ہیں، مومن تو سادگی پسند ہوتے ہیں۔ ہمارا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ جتنے سمپل ہوں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ خوش ہوگا۔ جمع خوری اسلام میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کھانے پینے کا اتنا ہی سامان رکھیے کہ جتنا آپ اگلے وقت تک کھا سکیں، یہ نہیں پورے مہینے کا بھر کر رکھ لیں۔ جب میرا خدا کہتا ہے کہ اگلے پل کی آپ کو خبر نہیں کہ آپ کب مر جائیں، تو پھر جمع خوری کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ثابت ہے کلام پاک سے کہ جہیز ایک لعنت ہے، کہ اگر آپ بیٹی والے ہیں اور صبح میں آپ سو گئے، آپ کو ایک دن تلاش جاری کری، آپ کو کوئی اچھا لڑکا نہیں ملا، اگلے دن اگر آپ سو کر اٹھے اور اہل فجر آپ کی نظر محلے میں پڑتی ہے اور آپ کی دیوار کے پاس سے کوئی نوجوان جا رہا ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے صاحب حیثیت کہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے، تو اس سے ہاتھ کے ہاتھ نکاح کر دیجئے۔ کہاں لکھا ہوا ہے باراتیں لاؤ، منڈے کرو، مہندی کرو، مائیں کرو، چالے کرو، چوتھی کرو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو شادی کو مارکیٹ کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا، آپ کے سماج نے بنایا، اور جب آپ نے شادی کو مارکیٹنگ کا ایشو بنا دیا تو پھر عائشہ عارف بنتی ہیں، بنی ہیں اور بنتی رہیں گی۔ اس میں کمیاں آپ کی ہیں، ہمارے سماج کی ہیں، ہمارے ان قومی لیڈروں کی ہیں، ہماری ان مذہبی لیڈروں کی ہیں، مذہبی ٹھیکیداروں کی ہیں، جو نکاح پڑھانے فارم ہاؤس پہنچ جاتے ہیں، جو نکاح پڑھانے 5 اسٹار ہوٹل پہنچ جاتے ہیں، جن کو ہیوی اماؤنٹ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ واقعی عائشہ عارف کو بچانا چاہتے ہیں، جو عائشہ عارف بننے والی ہیں، عائشہ عارف ایک نام ہو گیا، عائشہ عارف اب ایک لکھا جائے گا اتہاس میں کہ یہ لڑکی تھی جس نے ہنستے ہنستے خودکشی کر لی آپ کی وجہ سے۔ تو اگر آپ عائشہ عارف جیسی لڑکیوں کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود تہیہ کرنا پڑے گا کہ جتنے یہ ہمارے سو کولڈ، ہمارے جتنے علماء دین ہیں، ان کو پہلے سدھرنا پڑے گا۔ وہ بائیکاٹ کریں کہ جہاں پر جہیز دیا جائے گا یا جہاں پر جہیز مانگا جائے گا، جہاں پر ہزاروں کا مجموعہ لگایا جائے گا، ہم وہاں نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ ہم وہی نکاح پڑھائیں گے جو سمپل برات لے کر جائیں گے، ہم وہی نکاح پڑھائیں گے جو مسجد میں لے کر آئیں گے نکاح کے لیے۔ ارے نکاح کی آزادی لڑکی کو دی گئی ہے۔ آپ کو شاید نہیں معلوم کہ نکاح ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اسلام نے عورت کو دیا ہے، لڑکی کو دیا ہے، کہ نکاح کی پوری آزادی، شادی کی پوری آزادی لڑکی کو دی گئی ہے مسلم سماج میں، کہ وہ چاہے تو سائن کر دے، وہ چاہے تو بارات کو لوٹا دے۔ کیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسا۔ لڑکی سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا، مارکیٹیں سج جاتی ہیں، منڈیاں سج جاتی ہیں، پوری ڈیلنگ ہو جاتی ہے، ہم اتنا دیں گے، ہم اتنا دیں گے، اور لڑکی سے نہیں پوچھا جاتا، اور لڑکی کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ تو اس کو عزت کا واسطہ دیا جاتا ہے کہ دیکھ تیرے باپ کی ٹوپی تیرے پیروں میں، تیرے بھائی کی ٹوپی تیرے پیروں میں، تیری برادری کی ٹوپی تیری پیروں میں، دیکھ ہماری عزت کے لیے یہاں شادی کر لے۔